नमल। अपार्टमेंट बिल्डिंग के उस फ्लोर पे मद्धम बत्तियां जल रही थीं। सीढ़ियां वीरान थीं, अलबत्ता लिफ्ट की बैरूनी स्क्रीन पे नंबर बदलता नज़र आ रहा था। दफातन लिफ्ट उधर ही रुकी। दरवाजे सिस की आवाज़ से खुले। अंदर से स्ट्रैप वाला बैग कंधे पे डाले, जीन्स, टी शर्ट और उल्टी पी कैप वाला अहमद निकला। माथे पे कटे बाल अब पी कैप के अंदर थे और लापरवाह चेहरे पे वही तासुरात थे जो हमेशा होते थे। लबों को गोल किए वो मध्यम सी सीटी बजाता अपने दरवाजे तक आया। चाबी लॉक में घुमाई, उसे खोलकर अंदर कदम रखा। राहदारी में उसी तरह सीटी बजाता आगे आया। लाउंज की मेज़ पे बैग रखा और कैप उतारी ही थी कि एकदम करंट खाकर 2 कदम पीछे हटा। किचन काउंटर के ऊंचे स्टूल पे फारिस उसकी तरफ पुश्त किए बैठा था। कोहनियाँ काउंटर पे जमाए वो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन से घूंट भर रहा था। OMG! अहमद ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर पलट कर राहदारी को और फिर हाथ में पकड़ी चाबियों को। क्या तुम मेरे घर का लॉक तोड़ कर अंदर आए हो? फारिस ने घूंट भरते भरते रुक कर चेहरा घुमाया, छोटे से फ्लैट का जायज़ा लिया। ये घर है, कम से कम जेल नहीं है, वो जलकर कहता काउंटर तक आया और खफगी से उसे देखा। फारिस उसी ग्रे पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस था जो दोपहर जुमर से मुलाकात में पहन रखी थी। मैंने पूछा, तुम मेरे अपार्टमेंट में दाखिल कैसे हुए? तमीज़ से, क्या तुम मुझे आप नहीं कहा करते थे? उसे घूर कर देखा और कैन ऊंचा करके आखिरी घूंट अंदर उंडेला। तब हम इतने बेतकल्लुफ़ नहीं थे। खुद ही शाने उचकाकर अपने सवाल पे लानत भेजता। वो फ्रिज तक आया और खोलकर अंदर झांका, फिर दरवाज़ा बंद करके बुरा मुंह बनाकर पलटा। आखिरी कैन तुम्हें ही मुबारक हो गाजी। अब बताओ मज़ीद कितना असला चाहिए? दूसरा स्टूल खींचकर उसके हमरा बैठा और रुख भी उसी की तरफ फेर लिया। जेल से निकलते ही फारिस ने उससे फ़ोन करके असला मंगवाया था जो उसने अरेंज करके दे दिया था। असला नहीं चाहिए? फिर मैं शादी कर रहा हूँ। खाली कैन हाथ में घुमाते उसने चेहरा मोड़कर अहमद को देखा। अहमद का पहले तो मुंह खुल गया, फिर उसने बंद कर लिया, फिर अस्बात में 2-3 दफ़ा सर हिलाया। गुड, मुबारक हो। फारिस ने आबरू उठाकर बस यही वाले अंदाज में उसे देखा। और क्या पूछूं? नाराज़गी से सर झटका, फिर छत को देखते ज़रा सा सोचा, वैसे कौन है ये बेचारी जिससे तुम शादी करने जा रहे हो? फारिस चंद लम्हे सोचता रहा, फिर गहरी सांस ली चुड़ैल से। ना करो भाई। अहमद ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब इतनी कोई बुरी शक्ल की भी नहीं होगी जो उसे चुड़ैल कहा जाए। पता है ये सब लड़कियां। बोलते बोलते एकदम उसे ब्रेक लगी। स्टूल से झटके से उठा, नहायत बेयकीनी से फारिस को देखा जो हनूस बैठा कैन को हाथों में घुमा रहा था। वो चुड़ैल? ना करो यार। वो प्रोसिक्यूटर जुमर? उसके कंधे को झंझोड़ता वो वापस स्टूल पे बैठा। आंखें अभी तक बेयकीनी से फैली थीं। मगर क्यों? दिमाग तो ठीक है, वो हैरान परेशान सा पूछे जा रहा था। दफातन डोरबेल बजी। खाना मंगवाया था, ले आओ, फिर बात करते हैं। उसने कैन डस्टबिन की जानिब उछालते दरवाजे की तरफ इशारा किया तो अहमद को चारों नाचार उठना पड़ा। 15 मिनट बाद वो दोनों लाउंज के सोफे पे आमने सामने बैठे थे। मेज़ पे टेक अवे के डिब्बे खुले पड़े थे और खाना ख़त्म हुआ जाता था। मेरा मशवरा मानो तो फ़ौरन शादी से इनकार कर दो, वरना जो जुमर साहिबा तुम्हें बुरा फंसाएंगी ना, याद रखोगे। फारिस ने बेजारी से नाक से मक्खी उड़ाई। नहीं कर सकता इनकार, उसके बाप के एहसान है मुझ पे। वो ना होते तो मैं यहाँ ना होता, और उनकी बेटी ना होती तो वाकई तुम यहाँ ना होते। बक्को मत। वो टिश्यू से हाथ साफ करता पीछे को होकर बैठा, बाजू सोफे की पुश्त पे लंबा सा फैला लिया। ओपन किचन के सेम देखते वो कुछ सोच रहा था। वैसे एक बात सोचने की है, अगर उसको तुमसे। फारिस ने निगाहें उसकी जानिब फेर कर घूरा। अहमद रुका। अगर उनको तुमसे तस्दीक करते बात जारी रखी, इतराफ़े जुर्म करवाना है।
یا تمہیں مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ مطلب یہ کام تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ مجھے معلوم ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب آخری دفعہ وہ جیل میں مجھے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اچھا ہے جیل توڑو اور باہر جاؤ، دوبارہ شادی کرو اور اس بیوی کو بھی مار دو، تم وائف کلرز کی سائیکی۔ پتہ نہیں کچھ ایسا ہی بولا تھا اس نے۔ ہلکے سے سر جھٹکا تو احمر کا منہ کھل گیا۔ تم ان کے نزدیک وائف کلر ہو اور وہ بیوی کو قتل کرنے والے ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ احمر نے پرجوش انداز میں صوفے کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ وہ پہلے قتل کے الزام سے بچ جائیں تو دوبارہ شادی کرتے ہیں اور دوبارہ قتل کرتے ہیں دوسری بیوی کو۔ وہ سمجھتی ہے کہ تم انہیں بھی مارنے کی کوشش کرو گے اور پکڑے جاؤ گے۔ نہیں، اسے اچھے سے پتہ ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گا، مگر باقی دنیا کو تو نہیں پتہ۔ مطلب؟ احمد نے الجھ کر اسے دیکھا، 2 انگلیوں سے تھوڑی کے بال نوچتے کہہ رہا تھا، وہ مجھے زمر یوسف کے ارادہ قتل کے جرم میں پھنسانا چاہے گی۔ وہ واقعات کو اپنی مرضی سے ترتیب دے گی، ایسے کہ دنیا مان لے۔ فارس غازی نے پھر سے زمر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اس دفعہ لوگ اس کا یقین کر لیں گے۔ احمر دم بخود بیٹھا رہا تھا۔ ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے گویا جھرجھری لی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے یار، اس کے باپ کو انکار کر دو یا یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاس میرا جرم ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے، میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے۔ میں اس کو نہیں گنواؤں گا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے تب بھی مجھے نہیں پھنسا پائے گی۔ پچھلی دفعہ اگر وارث کے قاتل مجھے سیٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ میری غلطی تھی۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے تھوڑی مسلتا، میز پہ بکھرے ڈبوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، میرا بھائی قتل ہوا تھا تو مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے لگا تھا۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا کہ مجھے کوئی پھنسا نہیں سکتا۔ تب تک میں لوگوں کو گرفتار کرتا آیا تھا، کوئی مجھے کیسے گرفتار کر سکتا تھا؟ مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اسٹیفنی، اس دفعہ میں تیار ہوں، حتمی سنگین لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمر ابھی تک فکر مندی سے اسے تک رہا تھا۔ میڈم پروسیکیوٹر کا قصور نہیں ہے، فارس نے اب کے نرمی سے اسے گویا تسلی دی۔ ہاں، وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گی تب بھی تم یہی کہنا کہ ان کا قصور نہیں ہے۔ وہ جی جان سے جل کر بولا، اوہو، یہ میرا قصور ہے۔ میرے بھائی کے دشمن اور میرے دشمنوں نے میری وجہ سے مجھے پھنسانے کے لیے اس کو زخمی کیا۔ اگر وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہیں تو وہ غلط نہیں ہیں۔ چابی اور فون اٹھا کر وہ راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے۔ عقب سے احمر کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہرے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب وہ بہانے ہیں جو تم نے گھڑے ہیں، ان کے ابا کے احسان، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع، اس کے دکھوں کی وجہ تمہاری ذات کا ہونا۔ اوہو، سب بہانے ہیں غازی، وہ بکھرے ڈبے سمیٹتا سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ فارس نہیں مڑا، وہیں رکا کھڑا رہا، آنکھیں بیرونی دروازے پہ لگی تھیں اور گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی تھی۔ اسے پتہ تھا اسٹیفنی کیا بکنے والا ہے۔ تم اسے پسند کرتے ہو اور اسے کھونا نہیں چاہتے، یہ پہلی وجہ ہے، باقی وجوہات اس کے بعد آتی ہیں۔ بکو مت، وہ بنا پلٹے مدھم آواز میں بولا، تیز قدموں سے باہر نکلا اور دروازہ زور سے ٹھا سے بند کیا تو ڈبے اکٹھے کرتے احمر کے ہاتھ سے کچھ گرتے گرتے بچا۔ آؤچ! اس نے خفگی سے راہداری کی سمت دیکھا۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا اسٹیفنی۔ اوہو، احمر! ناگواری سے تصریح کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یوسف صاحب کا بنگلہ رات کے اس پہر خاموش اور اداس پڑا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکتا تو سب تاریک تھا، سوائے یوسف صاحب کی ویل چیئر کے جسے وہ خود چلاتے راہداری کی سمت لے جا رہے تھے۔ سناٹے میں پہیوں کی چیں چیں نے جیسے کوئی مدھم سا نوحہ بلند کیا، پھر اس میں زمر کے کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ بھی شامل ہوئی،
جسے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے سلام پھیر چکی تھی اور اب دعا مانگنے کی بجائے مخملی جائے نماز پہ انگلیاں پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی۔ آہٹ پہ چونک کر گردن موڑی، انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور رخ ان کی سمت پھیرتے ہوئے اکڑو بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ پھر نرمی سے پوچھا، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ بڑے ابا نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تکا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں وہ گندمی چہرہ تھا۔ خوبصورت نہیں تھی وہ، مگر اچھی شکل کی تھی، پرکشش، اور کچھ اس کا ٹھنڈا پرسکون انداز تھا جو اسے پرکشش بناتا تھا۔ وہ بھگو بھگو کر اور لپیٹ لپیٹ کر بھی اسی ٹھنڈے انداز میں مارا کرتی تھی اور اپنی نرمی اور تلخی کے باوجود وہ ان کو بہت پیاری تھی۔ تم ناراض ہو کیا؟ انہوں نے اس کا سوال شاید سنا ہی نہیں، بس گیلی آنکھوں سے دیکھتے اپنی پوچھے گئے۔ نہیں ابا، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم نے سادی سے کہا کہ تم شادی کر لو گی فارس سے، کیا یہ ناراضگی میں کہا؟ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں سی بکھریں، مگر وہ ان کو چھپا کر مسکرا دی۔ زمر سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے کیا؟ پھر بیٹے تم کیوں شادی کرو گی اس سے؟ تم انکار کرنا چاہتی ہو تو کر دو، میں ساری بات یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیسے میں مسز کردار کی وجہ سے وہ سب فارس سے بول گیا۔ شکستگی سے نفی میں سر ہلاتے وہ سخت رنجیدہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ اس روز جس شادی پہ میں سادی لوگوں کے ساتھ گئی تھی نا، ادھر میں نے حماد کو دیکھا، کرن بھی ساتھ تھی اور 2 بچے بھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں صرف خود کو اور باقی سب کو نقصان دوں گی۔ اس لیے اب میں اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب کی زندگی میں بہتری آئے، ہم سب اس ناسور سے جان چھڑا لیں جو 4 برس قبل ہماری زندگی میں آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم دل سے فارس سے شادی پہ راضی ہو؟ میں اپنی زندگی سے یہ ناسور اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں ابا۔ فارس سے شادی تو چھوٹی بات ہے، وہ بہت ضبط سے مسکراتی ان کا نام لے کر کہہ رہی تھی۔